الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، طلاق کے دینے کا جو صحیح طریقہ ہے، پیچھے ہم نے طلاق کے ارکان دیکھے ہیں، جو 4 ارکان ہیں، پھر ہر ارکان کے متعلق کوئی شرائط دیکھیں، پہلے طلاق کے متعلق کوئی شرطیں دیکھیں، ارکان کی شرطیں دیکھیں، دوسرے جو رکن ہے اس کے متعلق کوئی شرطیں دیکھیں، تیسرا جو رکن ہے صیغہ طلاق، اس کے متعلق 2 شرطیں دیکھیں۔ پہلا تو 2 گواہ ہونے چاہیے، رجوع کے وقت بھی 2 گواہ رکھیں اور نکاح کے وقت بھی 2 گواہ رکھیں۔ جیسے آپ نکاح کرتے ہیں اور گواہ نہیں رکھتے تو آپ کو فوت ہو جائیں، وراثتی مسئلہ بنے، وہ کوئی کہہ دے میں آپ کی بیوی ہوں، تو اس لیے گواہ ہونے چاہیے، کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو گواہ کا فائدہ ہی ہے۔ بعض کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، سبھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، لیکن بعض کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، لیکن صحیح بہتر مسئلہ یہ کہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح تیسرے جو رکن ہے اس کے متعلق ہم نے 2 شرطیں دیکھی، صیغہ طلاق، گواہ ہونے چاہیے اور ایک ہی طلاق دی جائے ایک ٹائم۔ چوتھا جو رکن ہے ارادہ، نیت، قصد کیا ہے، نیت کے بغیر طلاق نہیں ہے۔ یہ بھی واضح مسئلہ ہے کہ نیت کے بغیر طلاق نہیں ہے۔ جب آپ طلاق دے رہے ہیں تو آپ کی نیت بھی ہونی چاہیے، بغیر ارادے کے طلاق نہیں مانی جائے گی۔ دلیل قرآن میں اگر طلاق دینے کا عزم کریں یا ارادہ، صحیح بخاری کی بھی پہلی حدیث ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر منہ سے طلاق نکل بھی جائے، ارادہ نہ ہو تو طلاق نہیں ہوگی۔ اگر آدمی کو مجبور کر کے طلاق دی جائے، زبردستی سے طلاق، تو وہ بھی نہیں ہوتی، وہ بھی نہیں ہوتی۔ آپ گن پوائنٹ پہ ہیں یا بندے کو مجبور کر رہے ہیں ایسا کہ اس کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے، تو زبردستی کی بھی طلاق۔ اب یہ بھی زبردستی نہیں ہوتی کہ بندہ یہ کہہ دے جی میری والدہ نے مجھے کہا تھا، والدہ نے کہا، والد نے کہا اور میں نے کہنے پہ دے دی، یہ مجبوری نہیں ہوتی، یہ زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی یہ ہے کہ آپ کو کوئی گن پوائنٹ پہ دلوا رہا ہے، یا آپ کو جان کی دھمکی دے رہا ہے، یا آپ کی کوئی چیز اٹھا لے گا، کوئی اس طرح کی کوئی زبردستی کرے تو کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی ہوش میں نہیں ہے تو پھر اس کا ارادہ بھی نہیں مانا جائے گا، وہ ہوش میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بے ہوشی میں یا نشے میں ہے، ہاں آدمی کو ہوش میں بھی نہیں ہے کہ وہ کیا وہ بول رہا ہے۔ آدمی طلاق کے لیے ہوش میں بھی ہو اور ارادہ بھی ہو، اسی طرح پاگل آدمی، مجنون آدمی کی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ بات ہے، آدمی شدید غصے میں، ایسے ہی ایک اور صورت ہے، آدمی شدید غصے میں ہو تو طلاق نہیں مانی جائے گی۔ نارمل غصے میں تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن شدید غصے میں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے، ہوش ہی کھو بیٹھے، اگر کسی کو کوئی غصہ اس درجے تک پہنچ جائے تو طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اب اس میں دیکھیں جو یہ بات ہے کہ غصے کی 2 قسمیں علماء کرتے ہیں۔ ایک غصہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی ہوتا ہے وہ کیا بول رہا ہے، ایک غصہ ایسے لیول میں چلا جاتا ہے کہ انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے، سمجھ لیں وہ پاگل کے لیول میں چلا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں وہ منہ میں کیا بول رہا ہے، اور اس کے بعد میں اگر کہا جائے گا آپ نے طلاق دے دی ہے تو اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے یہ الفاظ بولے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس غصے کو علماء الگ کرتے ہیں، لیکن نارمل غصے میں طلاق نارمل غصے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، غصے میں طلاق مان لی جائے گی، نارمل غصے میں یہ کوئی 1000 میں ایک کیس ہوتا ہوگا ایسا جو میں بیان کر رہا ہوں شدید غصے والا، نہیں تو عام نارمل حالت میں طلاقیں ہوتی ہیں جو مان لی جاتی ہیں، جو صحیح ہے۔ تو اس طرح ایسی صورت میں طلاق نہیں مانی جاتی جو کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے، ہوش میں نہیں ہو، شدید غصے میں۔ اگر غلطی سے منہ سے طلاق نکل جائے تو طلاق نہیں ہوگی۔ اگر کوئی الفاظ بولنا چاہے تو وہ طلاق نکل جائے تو طلاق نہیں ہوگی۔ جیسے وہ کہتا ہے میں آپ کو تالا دیتا ہوں، تو تالا اور طلاق آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو کوئی طلاق منہ سے نکل رہا ہے تو الفاظ کا یہ رد و بدل ہے، اس میں بھی اس کی نیت نہیں ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ بعض لوگ خواہ پریشان ہوتے ہیں منہ سے طلاق نکل گیا، تو نیت ارادہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح مذاق میں طلاق ہوگی کہ نہیں، اختلافی مسئلہ ہے، بعض کہتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، نکاح، طلاق اور رجوع۔ پر یہ حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں، اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ روایت ہے، ثابت نہیں ہے۔ مذاق میں طلاق دینی نہیں چاہیے، لیکن اس پر حکم لگانا یہ ایک سمجھ لیں کہ عجیب بات ہے، پہلے ہی وہ مذاق میں دے رہا ہے اور عجیب مسئلہ ہے، اور اس پہ حکم لگا دینا یہ ایک اور عجیب مسئلہ ہے۔ تو اس لیے مذاق میں طلاق نہیں ہوتی، اس کا ارادہ جو ہو اس پہ ہی دیکھا جائے گا، لیکن اس طرح کے مذاق کرنے نہیں چاہیے، یہ تو بات طے ہے۔
اس طرح کے مذاق ہونے نہیں چاہیے۔ تو یہ مسئلے ہیں طلاق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کمی پیشی اس میں معاف فرمائے۔ اگر ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلا جو باتیں ہم نے کی، اللہ تعالیٰ ہماری کمی قطعی معاف کرے۔ اور جس بھائی کو بھی سمجھ نہ آئے وہ پوچھ سکتا ہے اس مسئلے میں۔ ہم نے کوشش کی جو قرآن و حدیث کے مطابق جو طریقہ ہے وہ بھائیوں کو سمجھایا جائے اور اس علم کو عام کیا جائے، کیونکہ بہت کم لوگ اس علم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے سبھی بھائیوں کو یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اگر ہم ان کی مخالفت کریں گے تو سمجھے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم اللہ اور رسول کے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنے اوپر عذابوں کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ جرم ہے۔ تو اس لیے جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق ہی طلاق دیں، اس کے طریقے کے مطابق ہی عدت گزاریں، سارے کام اس کے مطابق ہی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے، اس علم کو سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کو لوگوں کو یہ علم پھیلانے کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور یہ ٹھیک ہے طلاق کو پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس پہ لوگوں کو رغبت دلائی جائے، لیکن اگر کوئی دے ہی رہا ہے مجبوری میں یا جس طرح بھی، تو یہ ایک طریقہ اسلامی طریقہ ہے، اس کے مطابق ہی اسے طلاق دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے کوئی اچھا عمل نہیں ہم سمجھتے ہیں، لوگوں کو ہم دعوت نہیں دیتے کہ آئیں اس سے سیکھیں اور اس پہ عمل کریں اور طلاق دیں، نہیں۔ اگر کوئی دینا ہی چاہ رہا ہے تو وہ طریقہ یہ جو قرآن و سنت میں طریقہ بتایا گیا ہے اس کو جو ہے نا اس کے مطابق دے۔ ہم اس کو کسی کو بار نہیں رہے کہ آپ اس طرح طلاقیں دیں یا اس طرح آپ کام کریں، اپنے گھر خراب کریں، بلکہ ایک طریقہ بتا رہے ہیں جو قرآن و سنت میں ہے۔ تو دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے جو معاملات ہیں وہ آسان کریں، یہاں تک نوبت نہ ہی آئے کسی کی، ٹھیک ہے نا، کسی کا گھر خراب ہو، لیکن ساری چیزیں بندہ آزما کے سارے قرآن و سنت کے مطابق طریقے کر کے پھر بھی اس کو یہ رشتہ ختم ہی کرنا چاہ رہا ہے۔ اور صحابہ کرام میں بھی اس طرح یہ رشتے ختم ہوئے ہیں خلا کے ذریعے، طلاق کے ذریعے، لیکن انہوں نے سنت کے مطابق کیا ہے، ہماری طرح نہیں جب دل جیسے دل میں آیا کر دیا، بعد میں پھر علماء سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ اس کا کیا حل ہے۔ تو اس لیے اس کو پہلے سیکھیں بجائے کہ بعد میں لوگوں کو اختلاف میں ڈالیں، اس سے پہلے یہ چیزیں آپ سیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں معاف فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔